هي جنة طابت وطاب نعيمها فنعيمها باق وليس بفاني وبناؤها اللبنات من ذهب وأخرى فضة نوعان مختلفان. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اما بعد. صبر اللہ سبحانہ تعالیٰ کی نعمتوں میں سے ایک بہت بڑی نعمت ہے جو اللہ سبحانہ تعالیٰ اپنے نیک بندوں کو عطا فرماتا ہے، اور یہ بہت بڑی صفت اور خصوصیت ہے کہ انسان صابر ہو، اس کے اندر صبر پایا جائے، کسی بھی مشکل میں یا کسی بھی مصیبت کی گھڑی میں وہ صبر کرے، اور اپنی زبان پر کوئی شکوہ نہ آنے دے، بلکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی تقدیر پر، اللہ تعالیٰ کے فیصلوں پر راضی ہو جائے. یہ توفیق کسی انسان کو مل جائے تو اس سے بڑھ کر کچھ بھی نہیں ہے. صبر کے قرآن اور احادیث مبارکہ میں بے شمار فوائد ہیں. ہم اللہ سبحانہ تعالیٰ کی کتاب قرآن مجید سے صبر کے 5 فائدے کوشش کرتے ہیں کہ تلاش کریں اللہ کی کتاب سے کہ صبر کے فوائد میں سے کوئی سے 5 فائدے تلاش کریں. اس میں سب سے پہلا فائدہ یہ ہے کہ صبر کرنے والے کے ساتھ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہوتا ہے. یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کا اپنے بندوں کے لیے اعلان ہے، جیسا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتا ہے وَاصْبِرُوا، اور تم صبر کرو، ان اللہ مع الصابرین، بے شک اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے. اور اللہ جب کسی کے ساتھ ہو جائے تو اس سے بڑی اور اس کے لیے کیا نعمت ہوگی کہ اللہ اس کے ساتھ ہے. سبحان اللہ. وَاصْبِرُوا ان اللہ مع الصابرین، اور تم صبر کرو کہ بے شک اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے. دوسری بات کہ جو لوگ صبر کرتے ہیں ان کو اللہ سبحانہ تعالیٰ امامت عطا فرماتا ہے، ان کو اللہ سبحانہ تعالیٰ لیڈرشپ عطا کرتا ہے. اور یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے انبیاء کی خصوصیات میں سے رکھا ہے، جیسا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتا ہے وَجَعَلْنَا مِنْهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا لَمَّا صَبَرُوا، اور ہم نے ان میں سے ائمہ بنا دیے، امام بنا دیے جو لوگوں کو ہمارے حکم سے ہدایت کی طرف بلاتے تھے، لوگوں کو ہدایت کی تلقین کرتے تھے، ہدایت دیتے تھے. لما صبروا، جب انہوں نے صبر کیا، یعنی ان کو امامت کب عطا ہوئی اور کس وجہ سے عطا ہوئی؟ کیونکہ انہوں نے صبر کیا. وَكَانُوا بِآيَاتِنَا يُوقِنُونَ، اور وہ ہماری آیتوں پر یقین کرتے تھے. تو اس آیت سے پتہ چلا، جو کہ پوائنٹ نمبر 2 ہے، وہ یہ کہ صبر کرنے والوں کو اللہ سبحانہ تعالیٰ امام بناتا ہے، لیڈر بناتا ہے. اور یہ لیڈر کی خصوصیت ہے. اور دنیا کے اندر اللہ نے کس کو لیڈر بنایا ہے؟ دنیا کے اندر جو لیڈرز اللہ سبحانہ تعالیٰ کے اپوائنٹڈ لیڈرز ہیں وہ کون ہیں؟ انبیاء کرام. تو پتہ چلا کہ یہ انبیاء کی صفات میں سے ہے کہ وہ صابر ہوتے ہیں. پوائنٹ نمبر 3، جو صبر کرتا ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کے اجر کو محفوظ کر لیتے ہیں. اور یہ اللہ کا وعدہ ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کبھی بھی اس کا اجر ضائع نہیں کریں گے. جیسا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اِنَّهُ مَن يَتَّقِي وَيَصْبِرْ، کہ بے شک جو اللہ سے ڈرے، وَيَصْبِرْ، اور صبر کرے، فَإِنَّ اللَّهَ لَا يَضِيعُ أَجْرَ الْمُحْسِنِينَ، تو بے شک اللہ سبحانہ تعالیٰ احسان کرنے والوں کا اجر ضائع نہیں کرتا. اس آیت میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے تقوی اختیار کرنے اور صبر کرنے کو احسان یعنی اچھا فعل کرنے والا قرار دیا. سبحان اللہ. اور اللہ تعالیٰ نے ان سے یہ عہد کیا کہ اللہ ان کا اجر ضائع نہیں کرے گا، کہ جو لوگ، بے شک جو لوگ اللہ سے ڈریں اور صبر کریں، فَإِنَّ اللَّهَ، تو بے شک اللہ، لَا يَضِيعُ، کبھی بھی ضائع نہیں کرے گا یا ضائع نہیں کرتا، اجر المحسنین، اچھے کام کرنے والوں کا اجر. تو اس سے پتہ چلا کہ صبر کے ذریعے آپ اپنے اجر کو محفوظ کر سکتے ہیں. اگر ایک آدمی اپنے عمل پر صابر نہیں ہے، ایک آدمی نماز تو پڑھ رہا ہے لیکن عجلت میں پڑھ رہا ہے، اس کے ارکان پورے نہیں کر رہا، صبر نہیں کر رہا اس نیکی کے اوپر،
تو وہ گویا کہ اپنا اجر ضائع کر رہا ہے۔ اسی طرح ایک شخص کو اللہ تعالیٰ نے مصیبت میں مبتلا کیا اور وہ شکوے شکایتیں کرنے لگ جائے اور اللہ کی تقدیر پر راضی نہ ہو، اس کا مطلب وہ صبر نہیں کر رہا۔ اگر صبر کرے گا تو اس کو اس میں اجر ملے گا، جیسا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا۔ اور یہ پوائنٹ نمبر 4، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُمْ مُصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ، اور آپ بشارت دے دیں صبر کرنے والوں کو کہ وہ لوگ کہ جب ان پر مصیبت آتی ہے قالو تو وہ کہتے ہیں انا للہ و انا الیہ راجعون، کہ بے شک ہم اللہ ہی کے لیے ہیں اور اللہ ہی کی طرف لوٹ کے جائیں گے۔ اور کیا اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جو لوگ صبر کرتے ہیں اور یہ بات کہتے ہیں، یعنی اس پہ ایمان رکھتے ہیں کہ ہمیں جو مصیبت پہنچی وہ اللہ ہی کی طرف سے ہے اور ہم اللہ ہی کی طرف سے آئے ہیں، اللہ ہی ہمارا خالق ہے اور اسی کی طرف لوٹ کے جانا ہے، تو پھر اللہ تعالیٰ ان کے لیے کیا تیار کرتا ہے اور اللہ کیا وعدے کرتا ہے ان کے لیے، سبحان اللہ۔ اللہ فرماتا ہے اولئک علیہم صلوات من ربہم، یہی وہ لوگ ہیں جن پر ان کے رب کی طرف سے صلوات ہیں، رحمتیں ہیں، تعریفات ہیں، ورحمت، اور خصوصی رحمت، وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُهْتَدُونَ، اور اللہ فرماتا ہے یہی ہدایت والے، یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے گارنٹی مل گئی کہ یہ لوگ ہدایت یافتہ ہیں۔ جس کو اللہ تعالیٰ ہدایت یافتہ قرار دے دے وہی تو اصل ہدایت یافتہ ہے۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتا ہے اولئک علیہم صلوات من ربہم، یہی لوگ ہیں جن کی طرف سے ان کے رب کی طرف سے عمومی رحمتیں، برکتیں نازل ہوتی ہیں، ورحمت، اور خصوصی رحمت، وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُهْتَدُونَ، اور یہی لوگ ہدایت یافتہ ہیں۔ اور پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے، کیونکہ یہ زندگی ایک امتحان کے لیے بنائی ہے، زندگی کا مقصد ہی انسان سے امتحان لینا، جیسا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتا ہے الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا، کہ وہ ذات، یعنی اللہ وہ ذات ہے کہ جس نے زندگی اور موت کو پیدا کیا کہ وہ تمہیں آزمائے کہ تم میں سے کون اچھے عمل کرتا ہے۔ اس سے پتہ چلا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے پیدا ہی انسان کو آزمانے کے لیے کیا ہے۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ پوائنٹ نمبر 5، اس آیت میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتا ہے وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ، وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ، اور ضرور بالضرور، یہاں پہ لام بھی تاکید کے لیے آیا ہے اور نون مشددہ بھی تاکید کے لیے آیا ہے، وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ، اور ضرور بالضرور ہم تمہیں آزمائیں گے، بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ، کچھ خوف کے ساتھ یا کچھ بھوک کے ساتھ، تمہیں بھوک میں مبتلا کر کے، وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ، وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ، اور جانوں کے نقصان کے ساتھ اور مالوں کے نقصان کے ساتھ اور پھلوں کے نقصان کے ساتھ۔ یعنی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس آیت میں یہ بات واضح کر دی کہ ہم نے چونکہ تمہیں امتحان کے لیے پیدا کیا ہے، اس لیے یہ بات کنفرم ہے کہ ہم تمہیں یا خوف کے ساتھ آزمائیں گے، یا بھوک کے ساتھ آزمائیں گے، غربت میں ڈال کے آزمائیں گے، خوف تنگی میں ڈال کے آزمائیں گے، بیماری میں ڈال کے آزمائیں گے، جان اور مال کے نقصان کے ساتھ آزمائیں گے، یعنی کسی قریبی رشتہ دار کی جان چلی جائے، کسی شخص کا بیٹا فوت ہو جائے، لا قدر اللہ کسی کا والد فوت ہو جائے، کسی کا بھائی فوت ہو جائے، کسی کی بہن فوت ہو جائے، کسی کی بیوی فوت ہو جائے، اس کو کہتے ہیں نقص من الاموال والانفس، یا کسی کا مال چلا جائے، کسی کی چوری ہو جائے، ڈکیتی ہو جائے، یہ سب وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ، کسی کے کھیت اجڑ جائے۔ آج کل جو ایک ہمارے ملک میں بھی ایک لوکسٹ جو جراد ہے، ٹڈی دل جس کو کہتے ہیں، اس کا جو حملہ ہوا ہے، یہ نقص من الثمرات ہے، پورے کے پورے کھیت اجڑ رہے ہیں۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ہم تمہیں ان چیزوں کے ساتھ آزمائیں گے، اور آگے کیا فرمایا؟ صرف 2 کلمات، وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ، اور تم بشارت دے دو صبر کرنے والوں کو۔ یعنی یہ سب کچھ ہوگا تو اس سے پاس کون ہوگا
اس ٹیسٹ میں کون پاس ہوگا؟ وبشر الصابرین، جو صبر کرنے والے ہوں گے. سبحان اللہ، وبشر الصابرین. اور امپورٹنٹ نقطہ یہاں پہ غور کرنے کا یہ ہے اس آیت کے اندر، اور اسی پہ بات کو ختم کرتے ہیں، وہ یہ کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہاں پہ جو یہ کہا کہ وبشر الصابرین، اور صبر کرنے والوں کو بشارت دے دو، تو اس بشارت کو کسی ایک چیز کے ساتھ مختص نہیں کیا کہ ان کو جنت کی بشارت دے دو، ان کو دنیا کے اندر راحت کی بشارت دے دو، کسی چیز کے ساتھ مختص نہیں کیا، بلکہ مطلق فرمایا وبشر الصابرین، اور صبر کرنے والوں کو بشارت دے دو. وہذہ بشارۃ مطلقہ، یعنی ہر خیر کی بشارت دے دو. سبحان اللہ، ہر خیر کی، جتنی دنیا اور کائنات میں بھلائیاں موجود ہیں وہ سب اس صبر کرنے والے کے لیے. اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں صبر کرنے والا بنائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.